اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، آپ صبر کر رہے ہیں بہت عرصے سے خاموشی کے ساتھ، بغیر یہ جانے کہ صبر کا انجام واقعی کچھ ہے یا نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ بس صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ خیالی تسلی دے گی۔ یہ ویڈیو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہے جو آپ کے دل میں کئی بار آیا ہوگا۔ کیا میرا صبر واقعی اللہ کے کسی بہترین انعام کی طرف لے جا رہا ہے، یا میں بس وقت ہی گزار رہی ہوں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوال اپنے دل میں بار بار دہرایا ہے، یہ سوال ہر اس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو سوال کرتا ہے وہ دراصل یقین کے کسی نہ کسی طرز پر ابھی بھی قائم ہوتا ہے۔ صبر کی سب سے مشکل بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان تکلیف برداشت کرتا رہے۔ صبر کی سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان انتظار کرتا ہے، ایسا انتظار جس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی یقین دہانی نہیں ہوتی، بس ایک خاموش سا یقین کہ شاید میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ آپ نے شاید بہت دفعہ خود کو یہ کہتے سنا ہوگا، میں نے آخر کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں نے تو کسی کا حق بھی نہیں مارا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال کفر نہیں ہے، یہ سوال انسانیت ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ درد محسوس نہ کرو، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ درد کے ساتھ اللہ کو نہ چھوڑو۔ صبر اس لمحے شروع نہیں ہوتا جب آپ مضبوط ہوتے ہیں، صبر اس لمحے شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس مضبوط رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی سوائے اللہ کے۔ آپ کے صبر کو سب سے زیادہ اس وقت آزمایا جاتا ہے جب آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن حالات آپ کے حق میں نہیں ہوتے، جب آپ سچ پر ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے، جب آپ اپنی پوری کوشش کر چکے ہوتے ہیں اور دل کے کسی کونے سے سوال ابھرتا ہے، یا اللہ مجھے کب تک یہ برداشت کرنا ہوتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ دعا کا اثر فوراً نظر آ جائے، دل چاہتا ہے جو مانگا ہے وہ اسی وقت مل جائے، لیکن دعا کا فوراً پورا نہ ہونا نہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اور نہ ہی اس بات کی علامت ہے کہ دعا رد ہو گئی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو انسان کے بولنے سے پہلے اس کے دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے۔ وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت اور علم کے مطابق دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس قبولیت کا وقت ہماری خواہش کے مطابق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظار کے دنوں میں انسان خود بدلنے لگتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، اور اس کا بھروسہ آہستہ آہستہ اللہ پر مضبوط ہونے لگتا ہے۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ صبر کے دنوں میں کچھ چیزیں جو کبھی بہت اہم لگتی تھیں آہستہ آہستہ غیر ضروری محسوس ہونے لگتی ہیں، اور وہ نام جو پہلے صرف زبان پر ہوتا تھا اللہ وہ دل کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ہر صبر کرنے والا کسی نہ کسی طرز میں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ اکثر صبر کے ساتھ تنہائی بھی آ جاتی ہے، دوست کم ہو جاتے ہیں، بات سمجھنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں واقعی اکیلا ہوں۔ لیکن یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل سہارا لوگ نہیں ہوتے بلکہ اللہ ہے، اور یہی سمجھ صبر کو برداشت نہیں بلکہ عبادت بنا دیتی ہے۔ انسان ایک جیسے راستوں سے نہیں گزرتا، کچھ راستے آسان ہوتے ہیں اور کچھ راستے خاموش، طویل اور آزمائشوں سے بھرے ہوئے، اور ہر دل ہر طرح کے راستوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر آزمائش ہر انسان کے حصے میں نہیں آتی،
اور جو ان مرحلوں سے گزرتا ہے وہ آہستہ آہستہ زندگی کو ایک مختلف نگاہ دیکھنا سیکھ لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہار گئے ہو کیونکہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اب بھی مضبوط ہو کیونکہ تمہارا دل ابھی تک اللہ کے در سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ جو نظر آئے وہی سب کچھ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل طاقت ہمیشہ نظر آنے والی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ وہی یقین جو مشکل لمحوں میں بھی دل کو سنبھالے رکھتا ہے وہ دعا ہے، جو لفظوں کے بغیر بھی دل میں زندہ رہتی ہے۔ وہ صبر جو انسان کو ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سے وابستہ رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اسی حالت میں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب سجدہ خود بخود لمبا ہو جاتا ہے، جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دل خاموشی میں اپنی بات رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اور یہی کیفیت عبادت کی اصل روح ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور یہ آزمائشیں انسان کی طاقت، صبر اور اس کے یقین کو سامنے لے آتی ہیں۔ یہ لمحہ انسان کے لیے تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، مگر انہی لمحوں میں انسان کو خود کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ ان آزمائشوں کے دوران انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کبھی صبر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کبھی شکر کی قدر، اور کبھی یہ احساس کہ اصل سہارا کہاں سے ملتا ہے۔ کچھ چیزوں کا اثر اسی زندگی میں محسوس ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے دل میں یقین کی صورت آہستہ آہستہ جگہ بنا لیتی ہیں۔ اکثر یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان جلد ہمت ہار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے صبر کیا مگر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، مگر اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کیا ملا، اصل سوال یہ ہوتا ہے اس مرحلے نے انسان کو اندر سے کس حد تک بدلا۔ اگر انسان آج بھی اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو سنبھال لیتا ہے، اگر وہ تکلیف کے باوجود شکوے میں نہیں جاتا، اور اگر وہ اپنے رب کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ تم وہ ہو جس نے مشکل کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ اندرونی مضبوطی انسان کو زندگی کے حالات کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آگے کے راستے خود طے نہیں کر پاتا، مگر وہ اپنے یقین کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جن کے بارے میں اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات انسان کی سوچ اور اس کے اندازوں سے کئی بڑھ کر ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا بھروسہ، صبر اور یقین قائم رکھے۔ تم بس یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہیں ابھی تک ملا نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تم نے ابھی تک چھوڑا نہیں، اور یہی فرق ہے عام لوگوں اور ان لوگوں میں جو مشکل میں بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ صبر انسان سے چھینا نہیں جاتا، صبر انسان خود اختیار کرتا ہے، اور اسی صبر کے ساتھ انسان کا اللہ پر بھروسہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال زندہ ہے کہ کیا میرا صبر اللہ کے کسی بہترین انعام کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس سوال کا جواب ہونا کمزوری نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ تم ابھی بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انعام ویسا ہی ہو جیسا کہ تم نے سوچا تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اکثر انسانوں کو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ جن مرحلوں سے وہ گزرا ہے ان مرحلوں نے اس کی سوچ اور اس کی یقین اور اس کے رویوں کو بدل دیا ہے، اور جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ تنہائی نہ ہوتی تو اسے اللہ کی پہچان اتنی گہرائی سے نہ ملتی، اگر وہاں ٹوٹا نہ ہوتا تو سجدوں کی طاقت اسے اس طرح محسوس نہ ہوتی، اگر وہ انتظار نہ ہوتا تو یقین کا مطلب اس کے دل میں اسی طرح واضح نہ ہوتا۔ اللہ نے تمہیں خالی نہیں چھوڑا، تم آہستہ آہستہ سیکھتے رہے، سمجھتے رہے اور خود کو سنبھالتے رہے۔
خاموشی کے ساتھ۔ اور اب اگر تم یہاں تک پہنچے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اس پر اپنا یقین قائم رکھتا ہے، اور جو بندہ یقین پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی انسان کامیاب ہے۔ اب جب کبھی دل بھاری ہو تو یہ مت سوچنا کہ میں کب ٹھیک ہوں گا، یہ سوچنا کہ اس لمحے میں مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے، اور بس ایک بار دل سے کہہ دینا، یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیوں ہوا، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اے میرے پیارے پروردگار۔ اور یہی جملہ انسان کے دل کو سنبھال لیتا ہے۔ اور اب ویڈیو ختم ہونے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ اگر آج تم نے یہ ویڈیو آخر تک سنی ہے تو اسے ایک موقع سمجھو، سوچنے کا، رکنے کا، اور اپنے دل کو سنبھالنے کا۔ ممکن ہے کہ تم ابھی بھی آزمائش میں ہو، ممکن ہے مسائل ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، ممکن ہے سوال اب بھی باقی ہو، مگر اگر تم یہاں تک پہنچ چکے ہو تو ایک بات واضح ہے، تم نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اب تک تم خود کو سنبھالتے ہوئے آئے ہو، اور یہی بات انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ اب اگر دل بھاری ہو تو بس اتنا کہہ دینا، میرے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور اگر اس ویڈیو نے تمہارے دل میں ذرا سی بھی سکون اتاری ہے، ذرا سا بھی تمہارا دل سکون میں اترا ہے، تمہیں سکون محسوس ہوا ہے، ذرا سا بھی بوجھ تمہارا ہلکا ہوا ہے، تو خاموش مت رہنا۔ تمہارا ایک کمنٹ کسی اور کا حوصلہ بن سکتا ہے۔ تم نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تمہارا ایک لفظ کسی تھکے ہوئے دل کو سہارا دے سکتا ہے، اور تمہارا ایک لائک اس پیغام کو ان دلوں تک پہنچا سکتا ہے جو آج بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب انسان کسی چیز کو، کسی خیر کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ خود بھی اس خیر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جاتے ہوئے بس ایک دعا دل میں رکھنا، یا اللہ ہمیں ہمت، صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے بھروسے پر قائم رکھ۔ اللہ تمہارے دل کو سکون دے، تمہیں ہمت عطا کرے، اور تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین۔